السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی ظہیر القادری صاحب، ظہیر القادری، فقیر ظہیر القادری رضوی، شکریہ صاحب، بہت بہت نوازش آپ کو یاد کرنے کا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نہیں آپ کا کئی مرتبہ فون بیچ میں آیا ایک دو مرتبہ، مگر میں تھوڑا جو ہے کہ تھوڑا اس میں معاملہ ابھی بھی طبیعت تھوڑا صحیح نہیں، بخار ہے، سردی ہے، تو اس بیچ میں بھی تھوڑا ادھر ادھر دور بھاگ بچے لوگوں کے استعمال میں، اللہ کرم فرمائے، اس لیے آپ سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ اچھا ہاں ہاں بالکل۔ اور ادھر میں کئی روز سے سوچا کہ جو ہے کہ یہ گلزار میاں کی بدبختی، گلزار میاں کی گستاخی جو ہے کہ سن کر کے مزاج میں بہت زیادہ فرق پڑا، اتنا بڑا فرق پڑا جو ہے کہ کیا بولا اصل وہ انسان کربلا ہی میں نہیں بلکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہر جگہ پر بریلوی ہی تو تھے، بریلوی ہی تو تھے، معاذ اللہ یہ جملہ وہ تو بولے ہی بولا، اس کے علاوہ جو ان کے وکیل ہیں مولوی ملا، وہ ساتھ دے رہے ہیں کہ ہاں صحیح بولا۔ غیاث الدین ہے، اس کے علاوہ اور دیگر شہزاد عالم ماہر منطق و فلسفہ، ماہر علوم و فقہ، اور شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کے مجتہد کبیر ہیں۔ ارے وہ سب بھی کرتے، وصول و جوابی سے جو ہے کہ لوگ کو جو ہے معلومات ناواقف کا وصول جوابی کہتے ہیں، ناواقف کے اسناد اور اسناد کی غلطی بغیرتے رہتے، اسناد اور اسناد، کسی نے کہہ دیا اسناد، اس نے کہہ دیا ارے اسے جو ہے کہ بہت بڑی غلطی کر دیا، اسناد ہوتا ہے، اسناد بول رہے ہو تم، کسی نے کہہ دیا تھا، ارے کون سی بڑی غلطی ہے؟ اسناد کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، سند اسناد بس اسناد ہوتا ہے۔ بعض حرف لفظ ایسے ہوتے ہیں زبر زیر دونوں سے پڑھے جاتے ہیں، ہاں جیسے سمندر ہے، ہاں سمندر بھی پڑھتے ہیں، سمندر بھی پڑھتے ہیں صاحب، ہیں سمندر بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے معاملات جس سے معنی میں کوئی خلاف نہیں آتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ بالکل بالکل، آپ پیغام نوٹ کرائیں تاکہ میں چینل پہ ڈلواؤں گا کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی ظہیر القادری صاحب جو وشاکھاپٹنم میں تھے، پہلے مچھلی پٹنم سابق امام جامع مسجد مچھلی پٹنم، اب جی جی جی، اور جو ہے کہ خلیفہ بنے جامعہ مظہر اسلام بریلی۔ جی جی، اب بتاؤ، مفتی اعظم ہند نے جب آپ کو خلافت دی ہے تو آپ تو بتاؤ کتنا کنٹرول میں آپ بات کرتے ہو۔ میں سرکار کے جو نہیں ان لوگوں سے میں نے تو جو وہاں عبد الحلیم بول کے ناگپور والا مفتی رہتا تھا، بہت ڈرتا تھا مجھ سے، ہر جگہ پر تقریروں میں اس کی غلطیاں پکڑتا تھا میں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہی۔ ہاں عبد الحلیم ناگپور، ہاں جانتا ہوں، میں نے ناگپور والے، میں نے بلایا تھا سفی پور میں، بلایا تھا ایک بار، لیکن شاید آپ نے اس کی مکاری کو نہیں پہچان پائے ہوں گے۔ وہ دعوت اسلامی کو عروج دینے میں ان کا پورا ہاتھ تھا، یوگدان رہا۔ اب وہ کیا تھا، وہ 5 لاکھ روپیہ اس کو پاکستان والے دے دیے تھے کہ تم انڈیا کا جو ہے کہ سربراہ اعلیٰ دعوت اسلامی۔ اس زمانے میں 5 لاکھ سستے زمانے میں، ہاں اس زمانے میں آپ تو 5 کروڑ مل جاتے ان کو۔ جی، اس کو 81 میں ملا تھا یہ خطاب۔ آنکھیں بند کر لی تھی انہوں نے، آنکھیں بند کر لی تھی، کیا ہے کچھ بھی ہو دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں بہرحال وہ ہو گیا ویسے۔ ایک یہ ہندوستان میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا ہے۔ ہاں، اور باقی اور بھی لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قاری ذکی جوکھن پوری ہیں، یہ بھی فل حمایتی ہیں، دعوت اسلامی کے، ہاں فل حمایتی ہیں، صغیر احمد جوکھن پوری، ہاں فل حمایتی ہیں، فل۔ جبکہ ان کے پیر جن سے خلافت ملی ہے وہ ان کے حمایتی نہیں ہے، وہ تو رد کرتے تھے۔ اظہر میاں نے تو خوب رد کیا، کہا کہ دعوت اسلامی والوں نے یہ بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی وضاحی کے الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اب بتائیے صاحب، جبکہ انہوں نے ان سے سوال کرنے والوں نے کہا کہ ان کے پیچھے رہنا، نمازیں پڑھنا کیسا ہے، تو آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ ان جماعتوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، ان سے دور رہنا بہتر ہے، خلط ملط کرنا بہتر ہے۔ اچھا، ایک یہ کام انہوں نے بھی کیا، یا فاضل بریلوی کے جو خاندان کے تھے نا، ہیں
इन्होंने हिमायत करके कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मियाँ के छोटे भाई ने। वो मन्नानी मियाँ। अरे इन्होंने तो इतना बड़ा गलत किया कि पूरी हिमायत करके उनको खिलाफत दे दी। खिलाफत तो उनकी कोई मायने रखती नहीं है, वो तो मानेगा ही नहीं खिलाफत, वो तो कभी बताएगा भी नहीं इस तरह से कि मुझे खिलाफत है उनसे। वो नहीं समझता ऐसे लोगों को इलियास काजी। तो मैंने अब्दुल हलीम से पूछा था उस जमाने में ही, कई साल, आज से 30 साल 35 साल पहले ही मैंने ये उससे पूछा था कि मसलक आला हजरत की बुनियाद कहाँ से आई, किसने दिया, और आला हजरत के जमाने में मसलक का नाम था क्या? अच्छा, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम जमाना इमाम अहमद रजा में था क्या, ये बताओ। अरे बहुत मसलक आला हजरत कहाँ था? ये कब से शुरुआत हुआ, किसने दिया? बिल्कुल, ये बताओ। बहुत ऊंची बात की आपने। और उसके बाद जो है कि बरेलवियत के बारे में जब सरकार आला हजरत से लेकर के मुफ्ती आजमीन तक, ताज शरिया तक, ये लोग सख्ती से मना फरमाया। बल्कि जब अल्लामा अख्तर खान अजहरी जब वहाँ गिरफ्तारी हुए थे हज के मौका पर, तो उन लोगों ने कहा था कि आप बरेलवी हो क्या? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे बरेलवियत कहना, बरेलवी कहना, मैं सख्त नाराज हूँ इन जुमलों से। हाँ, वो ये कहा था उलमा अहले सुन्नत ने बरेलवी, हमको दूसरों ने कहा, ऐसा कुछ कहा था शायद। किताब वो फतेह मुबीन उनकी कौन सी है, कोई किताब लिखी थी अरबी में, क्या लिखी थी अल्लाह ने। अब उसके बाद ये बात कि जब बरेलवी अपने को कहलाना, जब अल्लाह अख्तर अजहरी मियाँ इनको जो खराब लगा, तो इमाम हुसैन के बारे में कोई बरेलवी कहे तो ये कितनी बड़ी बात है। अरे वो कुरान और हदीस पे, यानी कुरान में हदीस में जब अहले बैत का नाम दिया गया, अब उनको बरेलवी कहना। कुरान में अल्लाह ने अहले बैत का नाम दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। और हदीस में भी हुजूर ने फरमाया है कि दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूं, एक कुरान, एक मेरी इज्जत, यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। ये मसौली वाले मियाँ ने तो बरेली को मजबूत थाम लिया, बरेली वालों को मजबूत थाम लिया है। जबकि हुजूर ने फरमाया कि कुरान को और मेरी इज्जत को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगा। ये गुलजार मियाँ ने और कालपी वाले मियाँ ने, जैसे कालपी वाले मियाँ, ये तो आलिम भी नहीं है, गुलजार मियाँ तो आलिम भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है। अरे हाँ, ऐसा भी बताया था। ये तो मौलवी भी नहीं है, ये तो पीर साहब है। बस पीर साहब है, पीर साहब भी ऐसे कि पजामा, पीर साहब ऐसे पजामा टखने से नीचे पहनते हैं साहब। हाँ, तो काहे के पीर साहब जब तुम्हें पजामा पहनने का तरीका ही नहीं मालूम। हाँ, तो ये जो है कि पीर साहब बने। अब ये क्या हो गया है, अब ये नहीं मालूम कि पहले बुजुर्ग लोग नफ्स कुशी करवाते थे, तज़किया नफ्स करवाते थे, मुराक़बा मुजाहिदे करवाते थे, 20-20 साल जब खिलाफत देते थे। अब ये पीर मुरीदी तो 20 साल तेरे से कर रहा है, उम्र है इनकी 45 साल, तो क्या बचपन में इनको खिलाफत दे दी गई है? खिलाफत दे दी गई। 90,000 से जो है 9,000 जो इनके खिलाफत है, इनको 9,000 सिलसिलों से किधर है 9,000 सिलसिला? नहीं, 9,000 तो अगर ये 9 लाख भी बता देते ना, तो भी शहजाद आलम उसको सही साबित कर देते कि वो इस तरह से हजरत का कहने का मतलब है 9 लाख 9,000 9,000 को भी सही साबित कर देंगे ये मौलवी लोग। ये तो इसीलिए बैठे हैं कि आप कुछ बोलो हम सही साबित करें, फिर आप हमें बुलाओगे जब मसौली, तो हमें मोटा लिफाफा देना, 20,000 30,000 40,000 मांगेंगे तो नहीं, लेकिन वो इन्हें मिल जाएगा, इनकी कारकर्दगी पे लिफाफा मिलेगा। बकरे का गोश्त मिलेगा, बिरयानी मिलेगी बकरे की, और देसी घी का दर्जा मिलेगा, बढ़िया दर्जा है हलवा। अब ये लोग मसला क्या आ रहा है, जो बताने के लिए यही बताते हैं कि जो हजरत सिद्दीक अकबर जो सहाबा का जो कि ये था अकीदा था, जो मसला। अरे जो आप मसला की बात कर रहे हो, एक बार उर्स हालत में मैं भी था, मैं कम से कम 10-12 बार गया हूँ उर्स हालत में। 10-12 बार तो गया हूँ लगभग, कम बेश। तो एक बार ये मंजरी नाम था, उसका नाम था अहमद मंजरी, ये शाहजहांपुर का है, शाहजहांपुर का। शाहजहांपुर। तो उसने साफ लफ्जों में मेरे सामने कहा था उर्स हालत में कि भाई मसले के हालात की को ब्रैकेट में कर दिया जाए, मसले के अहले सुन्नत वल जमात ही कहा जाए बस। तो इस पर मुख्तार अहमद बहड़वी आ गए बीच में,
کہا کہ یہ کیسے، یہ نہیں چلے گا، فقیہ ملت نے ایسا لکھا ہے، بریکٹ میں نہیں لکھے گا، قوسین میں لکھا جائے گا، مسلک کے اعلیٰ حضرت ہی کہا جائے گا. ذرا سی بات کے اوپر اس کی کھٹی کھڑی کر دی اس حالت میں، جبکہ اس نے انکار نہیں کیا، خالی کہا کہ مسلک کے حالت کو عام نہ کیا جائے، خالی مسلک کے اہل سنت والجماعت لکھا جائے، بریکٹ میں اس کو قوسین میں لکھ دیا جائے مسلک کا. تو اس پہ بھی راضی نہیں ہوا کہ نہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت ہی لکھا جائے گا. یہ میرے سامنے کی بات ہے، عرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں. تو اس کا جواب میں نے ایک دفعہ یہاں دیا جو ہے کہ وہیں میں نے دیا تھا، وہاں بامبے میں ہی تھا میں، جب بھیونڈی میں پروگرام ہوا تھا. ارے اپن جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان باتوں کے اوپر بھی اپن مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کی نظر میں کہ یہ کافر لوگ باتیں کر رہے ہیں. ہاں ہاں، یعنی ان کا دماغ تو دیکھو کیا ہو گیا ہے کہ دین، آدمی دین کی باتیں کرے، اسلام کی باتیں کرے، قرآن حدیث کی بات کرے، رات دن صلاۃ و سلام بھیجے، اولیاء اللہ کے مذاق بجائے کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھے، پھر بھی مسلمان نہیں لوگ. جو اپن اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو یہ اپن کو مسلمان نہیں مانیں گے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے. کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں کیا بات؟ اس کے ماننے سے اور نہ ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ماننے نہ ماننے. اسلام پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہم تو چیلنج دے رہے ہیں کہ جس دن جامعہ ازہر مصر میں جا کے نعرہ لگوا دیں مسلک کے حالات کا کھلے عام، اور وہاں کے شیخوں سے منوا دیں، ہم ان کے غلام بن جائیں گے. بس وہاں کے شیخ تصدیق کر دیں، ایک نہیں کم سے کم 10,000 ہیں تو کم سے کم 10-20 شیخ تصدیق کریں، اور وہ اس کو پورا وہاں کے علماء کی نظر میں بات آئے کہ یہ تصدیق کر کے دے رہا ہے، تب ہم سمجھیں گے ان کو. جامعہ ازہر والے تو اسلام سے، ان کے نام سے چڑھتے ہیں صاحب. وہاں پر مجھے ایک صاحب میں مناظرہ کر رہے تھے، وہ واٹس ایپ پہ مناظرہ چل رہا تھا، کہا کہ جو ہم اگر بتا دیں نا یہاں جامعہ ازہر مصر کے علماء فاضل بریلوی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، تو کہا کہ تمہیں تکلیف ہو جائے گی پھر بہت زیادہ. وہ صاحب کہا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو جائے گی پھر. اور صاحب جامعہ ازہر مصر میں ان کو مانتے ہی نہیں ہے، بریلی والوں کو. نہیں سوال ہی نہیں، وہاں تو اس سب کا نام ہی نہیں. وہاں تو پورے 110 ملکوں کے لوگ پڑھتے ہیں کم بیش. وہاں پر پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں صاحب، وہاں پر انگوٹھا چومتے نہیں ہیں. میں نے ان سے ایک بتاؤ، یہ انگوٹھا تو بہرحال وہ بالکل بنائی ہوئی وہ حدیثیں ہیں. جو انگوٹھا چومنے کی جو حدیثیں ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہے، بنائی ہوئی ہے. وہ ایک بات پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو اتنے صحابہ میں صرف صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما، باقی صحابہ نے کیا بات، بہت پوائنٹ کی بات کی. اگر وہ چوم لیتے تو کیا صحابہ کرام خاموش رہتے؟ اکیلے یہی کیوں چومتے؟ ابوبکر صدیق ہی کیوں چومتے؟ حضرت ابو صدیق ہی کیوں چومے؟ اور صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ کیا بات کری، بہت صحابہ کرام تھے، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ اور یہ چوم بھی لیے تو اور لوگ بھی چومنا تھا. ہاں صحابہ کرام کو بھی چومنا تھا. پھر یہ روایت چلی آتی کہ تمام صحابہ چومتے تھے، تمام تابعین چومتے تھے. اکیلے ابوبکر صدیق کو یوں بیچ میں لا کے سب سے بڑے صحابی ہیں، ان کے نام لے کر اپن پبلک کو ادھر ادھر کریں بس. ہاں تو وہی میرا سوال یہ تھا کہ اگر انہوں نے چوما تو اور صحابہ نے کیوں نہیں چوما اسی محفل میں؟ ہاں بالکل اسی محفل میں کیوں نہیں چوما اور نے؟ یہ صحیح کہہ رہا، بالکل اسی محفل میں سب نے کیوں نہیں چوما؟ اسی محفل میں اور کیوں نہیں؟ جبکہ وہ بڑے ہیں، اول ہیں، تو اور جو ان کے نائب ہیں، جو ان کے نیچے ہیں، ان کو تو اور چومنا چاہیے تھا. ارے صاحب وہ تو بہت سی باتیں بنائی گئی ہیں دیوبند کے مقابلے میں. جیسے دیوبند والے قبر پہ اذان نہیں دیتے، انہوں نے قبر پہ اذان شروع کروا دی. اور دیوبند والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں شیطان نہیں آتا ہے. عرب والے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جامعہ ازہر والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد شیطان کا کوئی کام نہیں ہے. تو انہوں نے قبر میں شیطان کو بھی گھسڑ دیا کہ نہیں، قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے. کوئی حدیث بتا دے، ایک حدیث بتائے کوئی. ایک حدیث نہیں ہے نا، ایک حدیث ہی نہیں. اب یہ جنی کہاں کی روایت لاتے ہیں کہ صاحب وہ ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ کیا کہتے ہیں، استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ایک صحابی کو جب دفن کیا، غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، یہ کوئی جو بھی صحابی، تو حضور نے بلند آواز میں اللہ اکبر فرمایا، تو تمام وہ صحابہ کرام خاموش رہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے پہلی بار آپ کو بلند آواز میں اللہ اکبر کہتے سنا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کیا تو قبر صحیح ہوئی، قبر کشادہ ہو گئی. تو اس پر سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر قبر میں شیطان، مطلب جانے کہاں کی، وہ کہتے ہیں قبر میں اگر شیطان نہیں آتا تو حضور ایسی دعا کیوں فرماتے؟ شیطان نہیں ہوا تو عذاب کی باتیں ہیں. عذاب کیا، عذاب کے سلسلے میں حدیثیں ہیں.
لیکن یہ شیطان کے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں. بتائیے قبر میں شیطان کہاں سے لا کے اچھڑ دیتے ہیں لوگ؟ کیسے آئیں گے وہ شیطان کو؟ انسان شیطان کا دخل انسان کی زندگی میں رہتا. بتاؤ یہ لوگوں نے کیسے انسان کی زندگی میں جہاں روح قبض ہو گئی شیطانوں کا مسئلہ ختم. اب یہ الیاس قاضی کا تو عقیدہ یہی ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے. الیاس قاضی کا دعوت اسلامی والوں کا الیاس قاضی تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں فاضل بریلوی کے مشن سے مسلک سے ایک بال کے برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور جو فاضل بریلوی کا مسلک نہیں مانے گا مکمل طور سے تو یہ الیاس قاضی اس کو مسلمان نہیں مانے گا. ظاہری طور سے اندرونی طور سے تو مانے گا لیکن ظاہری طور سے نہیں مانے گا کیونکہ اسے ظاہری طور سے دکھانا ہے نا کہ میں بھی بہت بڑا بریلوی ہوں. آپ نے فتاوی رضیہ پڑھا ہوگا. فتاوی رضیہ میں پوری فتاوی میں واللہ عالم لکھا ہوا ہے. عبد لکھتے ہیں واللہ عالم ورسول الثواب. واللہ ورسول عالم. یہ الیاس قاضی نے شروعات کروائی صاحب. الیاس قاضی نے. ہاں جی ہاں واللہ ورسول عالم بالثواب. ورنہ آپ مفتی اعظم کا فتویٰ پڑھ لو واللہ عالم الثواب. فتاوی شارح بخاری میں نے دیکھا میرے پاس رکھی ہے واللہ عالم الثواب. ہاں یہ فتاوی فقیہ ملت میں ضرور کہیں کہیں ہے لیکن ان کا فتویٰ معتبر نہیں ہے فتاوی فقیہ ملت کا کہ انہوں نے کہیں کہیں لکھا ہے تو اس سے کوئی دلیل نہیں ہے. جب فتاوی رضیہ میں نہیں ہے کہیں پر فتاوی افریقہ میں نہیں ہے تو فتاوی فقیہ ملت کی کیوں بات مانی جائے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے. فتاوی عالمگیری میں واللہ عالم الثواب ہے نا؟ نہیں ہے بس وہی ہے واللہ عالم الثواب ہے بس. اب الیاس قاضی نے واللہ رسول عالم یوں شروع کروایا کہ لوگ مجھے کٹر سنی سمجھے اور مجھے چندہ دے دے بس. اب یہ ایک ابہام ہوتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اللہ اس کے رسول کا علم دونوں کا علم برابر ہے اور اللہ اس کے رسول کا علم ہے. ہاں دونوں برابر ہو گیا اس کے حساب سے. ہاں عالم کے معنی دونوں کا علم برابر ہو گیا. ہاں بالکل. اور یہ تو بالکل سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہو گئی یہ بات ہے. جب خود فاضل بریلوی نے اللہ کے علم کی مثال دی تھی کہ اللہ کے علم سمندر میں سے ایک قطرہ اس کی بھی مثال دی کہ اس میں سے بھی ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے. جی بتائیے آپ کی اگر کسی بڑے عالم سے بات ہو تو ان سے یہ پوچھئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی زندگی میں بتاؤ کسی کتاب سے. بالکل یہ تم بتانا پڑے گا حوالے کے ساتھ. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے واللہ رسول عالم نہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول کی حیات پاک میں ظاہری حیات میں کہتے تھے واللہ رسول عالم تو بخاری شریف میں ہے لیکن کیا یہ حدیث فاضل بریلوی کو نہیں معلوم تھی یا مفتی ہند کو نہیں معلوم تھی اور اظہری میاں کو نہیں معلوم تھی حدیث؟ ایک حدیث یہ بھی ہے مستدرک کی حدیث ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے کہا اللہ نے چاہا اس کے رسول نے چاہا تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یوں نہ کہا کرو بلکہ یوں کہا کرو کہ اللہ نے چاہا. اللہ کے رسول نے منع بھی فرما دیا تھا ایک موقع پر. صحیح. اب حضرت یہ تو غلو کی انتہا کر رہے ہیں. یہ تو آگے چل کے یہ کرنے والے ہیں کچھ دن بعد کہ یا اظہری میاں المدد اور یا کالپی والے میاں المدد یا مستولی والے میاں المدد یا بلگرام والے میاں المدد. وہ تو ہے نا کرتے ہی نا ہر پیر کے سامنے لوگ کچھ بولتے ہیں المدد بولتے ہیں. مطلب یہ اللہ کی توحید کا جنازہ تو انہوں نے بہت پہلے نکلوا دیا اور زیادہ دور کرنا چاہ رہے ہیں قوم کو کہ اللہ سے مت مانگو اللہ سے امیدیں مت رکھو جیسے اولیاء اللہ نے رکھی ہیں بس ان بزرگوں سے امیدیں رکھ لو آپ کو. ارے ہمارے یہاں تو بریلوی میں بھی یہ ہے کہ جو ہے کہ اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں ہمارے پیر کا جو ہے کرم ہے. یہ نہیں کہتے اللہ کا کرم ہے. نقصان ہو گیا تو کہہ دیں گے اللہ کے لیے اللہ کی طرف منسوخ کر دیں گے. ہاں کے ساتھ جو اللہ چاہے وہ ہوگا صاحب ہے. ہاں اب جہاں فائدہ ہوتا ہے میرے پیر کا کرم ہے میرے پیر کا کرم ہے بس یہ میرے پیر کی مدد ہے. انوار البیان ایک کتاب لکھی ہے اندور والوں نے اندور والے مفتی انوار احمد نے مولوی انوار احمد نے تو اس میں لکھا ہے کہ مفتی اعظم ہند بھی غیبداں تھے فاضل بریلوی بھی غیبداں تھے اور باقی کسی بھی صحابہ کرام کو غیبداں نہیں لکھا انہوں نے. یعنی مفتی اعظم ہند اور فاضل بریلوی ہی غیبداں تھے بس 2000 غیبداں. ارے فاضل بریلوی کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ہی کہیں پہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں لوگ. جی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ حضرت نقی علی خاں علیہ رحمۃ رضوان
اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، ان کا ہی ذکر نہیں کرتے ہیں لوگ. صاحب تفسیر علم نشہ بہت لاجواب لکھی ہے، میرے پاس کتاب ہے. میرے پاس بھی ہے، میرے پاس اگر ساری وہ عام کتابیں ہو ہیں. گئی نا پوری دنیا میں، اگر حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عام ہو گئی تو میں